ملک کی جو موجودہ حالات ہیں جی اور آج جو مسائل درپیش ہیں، تمام چیز آپ اس سے بخوبی واقف ہے. اس سلسلے میں آپ کا مطلع نظر کیا ہے اور آپ کیا نصیحت دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ملک کے جو بھی اس وقت حالات ہیں، جی ان حالات کی ذمہ داری سب پر مشترک ہے. یہ حالات اچانک نہیں پیدا ہوئے. جی یہ حالات جن حالات کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، ان حالات کے ذمہ دار علماء بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، سوشل ورکرز بھی ہیں، کثیر تر عوام بھی ہوں گے. میڈیا کے لوگ بھی ہیں، پارٹی کے لوگ بھی ہیں. سب لوگ کسی نہ کسی پہلو سے اس میں شریک ہیں. ملک کی جو آزادی کا پس منظر تھا وہ ایسا تھا کہ جس میں لگتا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد ہے اور اس ملک میں مذہبی بنیادوں پر اب تفریق نہیں ہے. صرف ایک دشمن ہے جو باہر سے آ کر مسلط ہوا ہے اور ہم اس سے جنگ لڑ رہے ہیں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے. لیکن اس نے اپنی جو پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول کی تھی وہ بہت چالاکی کے ساتھ استعمال کی، یہاں تک کہ جو آزادی کی تحریک تھی اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے. لیگ اور کانگریس دو بڑے ٹکڑے ہوئے، جن ٹکڑوں کے نتیجے میں ملک کے ٹکڑے ہوئے. اور صرف یہ نہیں ہوا کہ ملک کی زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، وہ سوال جواب اسی انسانوں کے ٹکڑے ہوئے. مطلب جو سوال کیا گیا ہے کہ حالات جیسے یہ پیدا ہوئے، ظاہر ہے کہ ان حالات کے پیچھے جو کچھ ہے اس میں کس طرح سے سب لوگ مبتلا رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے ملک کی آزادی میں بڑا حصہ لیا، وہ چاہے علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، خاص طور پر پارٹی کے اعتبار سے کانگریس پارٹی ہو جس کے سر یہ صحرا باندھا گیا کہ اس نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے، وہ ایک سیکولر پارٹی ہے. اور جو دستور ملک کا بنایا گیا وہ ایک سیکولر دستور بنایا گیا، ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا ایک سیکولر دستور بنایا گیا. جس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہاں کوئی تمیز نہیں ہوگی، کوئی تفریق نہیں ہوگی. لیکن مسلمانوں کے ساتھ تفریق کا رویہ سیکولر پارٹیز نے اختیار کیا، جس میں سب سے بڑا ایشو جو اس ملک کا بابری مسجد کا اور رام مندر کا ایشو ہے. اس ایشو کے اندر جو سب سے بڑی سیکولر پارٹی ہے جس نے آزادی میں سب سے بڑا حصہ لیا، یعنی کانگریس پارٹی، سب سے بڑی مجرم پارٹی بن کر وہ سامنے آئی. یہ بھی ایک واقعہ ہے. 1949 میں مورتیاں رکھی گئیں تو کانگریس کے دور میں رکھی گئیں، اور 86 میں جب مندر کا شیلانیاس ہوا تو راجیو گاندھی نے کیا. اور جب 95 میں مسجد شہید کی گئی تو دلی میں نرسمہا راؤ بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعظم تھے. تو یہ سارا جو کچھ ہوا وہ کانگریس کے دور میں ہوا. جب سیکولر پارٹیز نے اس ملک کے دستور کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا، اردو کے ساتھ کھلواڑ کیا، اقلیتی کردار کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور مسلمان جو اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کرنے والے تھے ان کو شودر بنا کے چھوڑا. سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان شودروں سے بدتر ہو گئے. یہ سب کر دیا گیا. اب اس کے بعد اس پورے کھیل کا جو فائدہ اٹھانا چاہتی بی جے پی اٹھانا چاہتی. جو کچھ ماضی میں کھیل ہوتا رہا، سیکولرزم کے نام پر جو تفریق کی پالیسی اختیار کی گئی، انگریزوں کے جو وارث اس ملک میں بنے، جنہوں نے پہلے بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا تھا، آج بھی یہی صورتحال ہے. اس وقت جو تازہ مسائل ہیں NRC یا CAB کا مسئلہ، یہ مسلم دشمنی پر مبنی ہے اور اس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ مسئلہ شہریت کا ہے، اور شہریت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اس میں مذہب بیچ میں کیسے آیا؟ اس میں چند مذاہب کو متعین کر کے اسلام کو خارج کیسے کیا گیا؟ یعنی شہریت کے سے متعلق جو ترمیمی بل منظور کیا جا رہا ہے لوک سبھا میں، جس کو منظور کیا گیا، اور راجیہ سبھا میں جس پر بحث چل رہی ہے، یہ ایک ایسا بل ہے جو سیاہ بل ہے اور جس میں مسلمانوں کو خاص طور پر مستثنیٰ کیا گیا. یعنی نام لیا گیا پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، افغانستان کا، کہ ان ملکوں سے جو بھی شرنارتھی آئیں، جو بھی
مائگریٹ کر کے آنے والے ہوں، ان کی حیثیت چاہے ریفیوجی کی ہو یا کوئی سی حیثیت ہو، ان میں یہ مسئلہ بیچ میں آیا کیسے کہ مسلمان مستثنی کیے جا رہے ہیں؟ اس میں ہندو ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، ان سب کو موقع دیا جائے گا شہریت کا، مسلمان کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ ظالمانہ قانون ہے، سیاہ قانون ہے، بدترین قانون ہے، اس ملک کے دستور کا قاتل قانون ہے۔ اور اس ملک میں اس طرح کے قانون کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا سانچہ ڈھانچہ بدلا جائے گا۔ اب جو اسٹرکچر ہے اس ملک کے دستور کا، اس کا کھلواڑ ہوتا رہے گا، اور ظاہر ہے کہ یہاں پھر نفرت کی فضا قائم کی جائے گی۔ اس لیے اس ملک کے وزیر اعظم جناب مودی جی سے ہم سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اور سب کا وشواس، کیا یہ الفاظ ہیں؟ کیا یہ الفاظ کے مرغولے ہیں، کھلونے ہیں، بتاشے ہیں، تماشے ہیں؟ یہ کون سے الفاظ ہیں جن کا لال قلعے سے تذکرہ ہوتا ہے، ہر سال انہیں کو دہرایا جاتا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر مودی جی سچے ہیں تو یہ کہیں کہ وشواس گھات نہیں ہوگا، وہ یہ کہیں کہ سب کا ساتھ ہوگا، سب کا وکاس ہوگا اور سب کا وشواس ہوگا۔ آج پوری مسلم کمیونٹی ملک میں محسوس کر رہی ہے کہ وشواس توڑا جا رہا ہے، اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا سوال وزیر اعظم سے ہے، اور انہی کے ماتحت وزیر داخلہ صاحب ہیں۔ دونوں یکجان دو قالب ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں، لہذا جو بات لال قلعے سے کہی گئی اسی پر عمل ہوگا، اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ متحدہ طور پر ایک بھی مستثنی نہ ہو۔ وہ یہ کہہ دے کہ مذہب کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو الگ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کو 1% مسلمان قبول نہیں کرے گا، اور پوری ملت پوری طاقت کے ساتھ اس کے مقابل کھڑی ہو جائے گی کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہم ایسی کوئی چیز چلنے نہیں دیں گے۔ سب جانتے ہیں، میڈیا پر میری گفتگو ہوئی، نیشنل میڈیا پر ہوئی، پرائیویٹ میڈیا پر ہوئی۔ جب بابری مسجد کا مسئلہ آیا تو اس وقت میں نے کہا کہ بابری مسجد کو ہم شفٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ جھگڑے بند ہوں، سیاسی روٹیاں سیکنا بند ہو، اور یہ مسئلہ جو 25 سال سے اور 70 سال سے چل رہا ہے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور ملک میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں، ان کے تحفظ کا سپریم کورٹ وعدہ کرے، ضمانت دے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے بابری مسجد کا، اس کو ہم لوگ شفٹ کر لیں گے، یہ ہماری بات تھی۔ سارے ہندو بھائیوں نے اس کو پسند کیا، اور بہت سے مسلمان دانشوروں نے، علماء نے بھی پسند کیا کہ یہ جھگڑا بہرحال ختم ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم جھگڑے ختم ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھائی چارے کا ماحول، ہم چاہتے ہیں کہ امن اور شانتی قائم رہے۔ اس لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی نہیں چلنے دی جائے گی۔ پوری قوت کے ساتھ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں، کہہ دینا چاہتے ہیں، بس اللہ بورڈ ہو یا جمعیت العلماء ہو یا دیگر تنظیمیں ہوں، اگر وہ اس بل کی مخالفت کے لیے پوری ملت کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو ریٹائرمنٹ لے لیں۔ اب نئی نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ میرا کہنا ہے علی گڑھ کے یونین کے لڑکوں سے، دیوبند کے یونین کے لڑکوں سے، ندوے اور جامعہ سلفیہ کے نوجوانوں سے، ایک نئی نوجوان قیادت کو تیار کرو، اور مت انتظار کرو اس قیادت کا کہ جو بیمار ہو چکی ہے۔ اب ضرورت ہے نئی قیادت کی، اور اس نئی قیادت کو اس ملک کو سنبھالنے کے لیے سامنے لانا چاہیے۔ یہ میرا اصل میسج ہے جو اس موقع پر میں دینا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ آپ نے اظہار کیا کھل کر کے اس بل کے آپ خلاف ہیں، پوری طرح سے، 100% اور اسے مسترد کرتے ہیں۔